آج بے حیائی، فحاشی، فسق و فجور عروج پر ہے۔ بدعنوانی، ناانصافی، رشوت خوروں کا دور دوران ہے۔ ظلم و ستم، جبر و ظلم کی انتہا ہے۔ وراثت میں بچیوں اور بچیوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ والدین کے حقوق کا ذرا بر خیال نہیں۔ فساد، بربریت کا دور دوران ہے۔ اکثر خطیب وائز قرآن کی بات کے مطابق ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، قرآن کو بیچ رہے ہیں۔ چند علماء کے سوا کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں، اور کوئی حق کہنے والا نہیں۔ قرآن کریم جھنجھوڑ کر فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اے خاموش رہنے والوں اور بے فکر علماء کو، کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم وعقلہم السہت لابئس ما کانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، ان کے مشائخ، ان کے پیر اور ان کے علماء اس فعل گناہ سے، اس قول گناہ سے اور حرام خوری سے۔ ان کا نہ روکنا بہت برا عمل ہے، یعنی ان کا کرنا برا عمل ہے اور ان کا نہ روکنا برا عمل ہے۔ دوستو، قرآن کے فرمان کے مطابق حقوق اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جیسے کسی نے کہا، ہوا ہی ایسی چلی ہے، ہر ایک سوچتا ہے سارا شہر جلے، ایک میرا گھر نہ جلے۔ اگر یہ سب کچھ ایسے چلتا رہا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ علامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ضحاک، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، پیر کرم علی شاہ صاحب اعلی حضری، وہ فرماتے ہیں اسی آیات کے زیر تحت، فرماتے ہیں کہ اس برائی کو روکنا علماء مشائخ کا منصبی فریضہ ہے۔ آج اکثر خطیب واعظ صرف حکایات، کرامات، معجزات، غور و سر پر زور لگا رہے ہیں، قرآن کے فرمان کے مطابق اپنا منصبی فریضہ نہیں نبھا رہے۔ اکثر خطیب واعظین دین اور دنیا کو ملا کر چلانے میں سرگرداں ہیں، کچھ ان میں صرف دنیا کے لیے کام چلا رہے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دین میں خواہیو ہم دنیائیں دوں، این خیال استو محل استو و جنوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے کہ دین اور دنیا کو اکٹھے چلائے تو سن لے پھر۔ وہ فرماتے ہیں یہ تیرا خیال ہے، یہ محل ہے، یہ جنون ہے، دین اور دنیا کبھی اکٹھے نہیں چل سکتی۔ اور آج حقوق اللہ اور حقوق عباد کا حق ادا نہ کرنے والوں کو صرف سبحان اللہ کہنے سے جنت کے درخت دیے جاتے ہیں۔ یہاں صرف محفل سجانے والوں کو اور خالی نعرے لگانے والوں کو اور پیسے ڈالنے والوں کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک لطیفہ میں بات سمجھاتا ہوں کہ کسی بادشاہ کو جنت کا لباس پہننے کا شوق ہوا۔ اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ کہیں سے مجھے جنت کا لباس لا دو، ورنہ میں سب کو سزا دوں گا۔ وزیر وزراء سب گلیوں میں جنت کا لباس تلاش کر رہے تھے کہ ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، میں بادشاہ کو جنت کا لباس پہناتا ہوں، بادشاہ سے کہو وہ تاریخ مقرر کرے، ایک میدان پر اپنی عوام کو اکٹھا کرے، ٹھیک اسی دن میں حاضر ہو کر جنت کا لباس پہناؤں گا۔ یہ جنت کا لباس کوئی عام لباس نہیں ہے۔ بادشاہ نے تاریخ مقرر کر کے میدان سجایا۔ جب عوام اور وزیر وزراء سب اکٹھے ہو گئے تو بادشاہ کرسی پر بیٹھا تو لباس پہنانے والا بندہ بولا، بھائی میں لباس نکالنے والا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ، یہ لباس اس کو نظر نہیں آئے گا جو شخص حرامی ہوگا، یہ لباس اس کو نظر آئے گا جو بندہ حلالی ہے۔ دوستو، اس نے بادشاہ سے کہا کہ اپنا کرتا اتار۔ بادشاہ کا کرتا اتار کر اس نے خالی صندوقچے میں ہاتھ ڈالا اور خالی ہی ہاتھ دوبارہ نکالے، ہاتھ خالی لوٹا کر کہنے لگا، بھائی دیکھو یہ جنت کا کرتا ہے، کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی حسین و جمیل ہے، کیا ہی اس کا عجب پیارا نظارہ ہے، دیکھنے والوں دیکھو۔ تو دیکھنے والوں نے جب دیکھا ہاتھ میں تو کچھ نہ تھا۔ ایک وزیر بولا،
کہ شاید کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا شاید میں کہیں حرامی نہ ہوں. اس نے کہا کیا ہی بات ہے، خوبصورت ہے، سبحان اللہ، یہ عجب نظارہ ہے. جب ایک وزیر نے کہا تو دوسرے وزیر نے بھی بولا کہ کیا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی اچھا لباس ہے، کیا ہی اچھا کرتا ہے. پھر تیسرا بولا. جب تیسرے نے بولا تو لوگوں نے سمجھا شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا، شاید ہم حرامی ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر سب کہنے لگے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ سے میدان گونج اٹھا، مگر کسی کو جنت کا لباس نظر نہ آیا، کسی کو جنت کے لباس کا نظارہ نہ ہوا. دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جنت کے نظارے کرائے جا رہے ہیں، جنت کے لباس پہنائے جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ سے جنت میں درخت لگائے جا رہے ہیں. دیکھنے میں، واضح میں، بیان میں کچھ نظر نہیں آتا سوائے کرامات کے، سوائے معجزات کے، سوائے سر کے، سوائے گر کے. جب بھی انسان سنتا ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کو اور کچھ نہ حقوق اللہ کا خیال ہے، نہ حقوق العباد کا خیال ہے، نہ سود خوروں کا خیال ہے، نہ حرام خوروں کا خیال ہے، نہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے اس کا خیال ہے. کسی چیز کا خیال نہیں ہے، صرف ایک گر اور سر پر اور